روزانہ نماز عصر کے بعد یہ چھوٹی سی تسبیح پڑھتا ہوں، ہر مہینہ کروڑ روپے کماتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ایک ایسا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں جو نماز عصر میں آپ نے کرنا ہے۔ جو شخص غریب ہے، تنگ دست ہے، بے سہارا ہے، اس شخص کو چاہیے وہ اس عمل کو ضرور کرے۔ اس وظیفے سے انشاءاللہ اس کا سارا قرضہ بھی اتر جائے گا، لاکھوں کروڑوں کا وہ مالک بھی بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ اس بندے کو ارب پتی بنا دے گا۔ اگر وہ فقیر ہے، تنگ دست ہے، کچھ بھی اس کے گھر میں نہ ہو، اپنا گھر، گاڑی، بنگلہ کچھ بھی اس کے پاس نہ ہو، ایسا بندہ بھی اس عمل کو اگر کر لیتا ہے، انشاءاللہ چند دنوں کے اندر اس کا مقدر سنور جائے گا، اس کی قسمت بدل جائے گی۔ اور یہ عمل آپ نے روز چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں یا مخصوص وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ عمل بڑا آسان ہے۔ ناظرین، جو لوگ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، ملازمت کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے گھروں کے اندر تنگ دستی نے ڈیرے لگا لیے ہیں، بے روزگاری جن کے گھر سے ختم نہیں ہوتی، رزق جن کے گھر میں آتا نہیں، انشاءاللہ رزق ان کا دیوانہ ہو جائے گا، رزق ان کے پیچھے پیچھے آئے گا۔ اور وہ لوگ جو اس عمل کو کر چکے ہیں، الحمدللہ 100% انہوں نے اس عمل سے رزلٹ حاصل کیا ہے، 100% اس عمل کو مجرب پایا ہے۔ آپ بھی انشاءاللہ اس عمل سے مایوس نہیں ہوں گے۔ یہ عمل کبھی کسی کو مایوس کرتا ہی نہیں، یہ بھی بڑا آسان عمل ہے۔ لیکن اس سے پہلے میری ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں، یہ میری ایک نصیحت کو اپنے پلے باندھ لیں۔ اگر آپ کے حاسدین ہیں جو آپ کے پیچھے پیچھے ہر وقت لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کو حاسدوں کے شر سے بھی محفوظ فرما لیں گے۔ لیکن آپ نے یہ 3 کام اپنی زندگی میں ضرور اپنا لینے ہیں۔ آپ کو ساری زندگی، آپ کی نسلوں کو ساری زندگی اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ یہ میں آپ کو ایک بڑا اہم نکتہ بتا رہا ہوں، اس پر توجہ کیجیے گا، اس کو اپنی زندگی میں اور اپنی اولاد کی زندگیوں میں داخل کر دیں۔ یقین جانیے آپ اربوں خربوں میں کھیلیں گے، اور الحمدللہ اس عمل کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت، آپ کے مقدر کو کھول دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول فرما لینا ہے۔ اس عمل کی برکت سے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، انسان پاکیزہ اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے، انسان کا عبادت میں دل لگنے لگ جاتا ہے، گناہوں سے بندے کو نفرت ہو جاتی ہے۔ اس عمل کے جتنے ہی فائدے میں بتاؤں وہ کم ہیں، لیکن جب آپ اس عمل کو کریں گے، آپ کو پہلے دن سے ہی اس عمل کی تاثیر ملے گی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کے گھر کے اندر وہاں سے رزق آئے گا جہاں سے آپ کا گمان اور تصور بھی نہیں جاتا۔ ناظرین، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو نماز عصر کی فضیلت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا، یعنی عصر مبارک نماز کا فوت ہونا بربادی اعمال میں سے ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے نماز پڑھے، یعنی جو فجر اور عصر کی نماز ادا کرے۔ اسی طرح حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا، پھر فرمایا، تم لوگ اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اسے دیکھنے میں تم کو کسی بھی قسم کی مشقت اور تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے اگر تم سے سورج کے طلوع سے پہلے یعنی فجر اور غروب سے پہلے یعنی عصر کی نمازوں کے پڑھنے میں کوتاہی نہ ہو سکے تو ایسا ضرور کرو۔ پھر آپ نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے، مفہوم ہے، تو سورج نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرو۔ حدیث پاک میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو فجر اور عصر کی نماز پڑھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین، اللہ پاک کے جو اسماء حسنہ ہیں
उनको पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। अस्माए हसना है, उनकी तादाद 99 है और इनकी तारीफ़ में एक हदीस पाक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि अगर कोई शख्स अल्लाह ताला के 99 जो नाम हैं उनको याद कर लेता है या उनको पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगता है या उनके मानी याद कर लेता है, उन पर अमल करता है तो वो जन्नत में जाएगा। अल्लाह ताला के जो सारे नाम हैं वो बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात के हामिल हैं। उनको पढ़कर अल्लाह ताला से अपनी मुश्किलात के हल के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह आपकी जो मुश्किलात हैं वो फ़ौरन हल हो जाएंगी। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए वजीफ़ा की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, ज़ुल्हज के बाबरकत दिन में ये वजीफ़ा आपने नमाज असर में करना है। इस वजीफ़े को औरतें ख़ास अय्याम में नहीं कर सकती क्योंकि ये नमाज असर अदा करने के बाद का वजीफ़ा है। आपने ये वजीफ़ा बावज़ू होकर मुसल्ले पर बैठकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 11 बार दरूद शरीफ पढ़ना है। एक दफ़ा मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। आप कोई भी दरूद पाक या दरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हैं। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अल्लाह के ये दो नाम या अल्लाह या रहमानों की 100 दानों की तस्बीह करनी है। और याद रहे असर की नमाज के बाद आपने ये एक तस्बीह करनी है। इंशाअल्लाह इससे आपके रिज़्क़ में बरकत होगी, अमल में बरकत होगी, जो शर हैं वो आपसे दूर चले जाएंगे और खैर ही खैर और आफ़ियत का मामला होगा। इसके बाद 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़नी है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत फरमाते हैं, जो शख्स रोज़ाना 200 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े तो इसके 50 साल के गुनाह इसके नामा अमाल से मिटा दिए जाते हैं। अलबत्ता इस पर अगर कर्ज़ हो तो वो मुआफ़ नहीं होता जब तक अदा ना करे या साहिब हक़ ना माफ़ करे। एक और हदीस है, हज़रत अनस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि जो शख्स सोते वक्त दाएं करवट पर लेटकर 100 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े तो क़यामत के दिन अल्लाह इससे फरमाएंगे, ए बंदे दाएं जानिब से जन्नत में दाखिल हो जा। यानी आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छोटा सा काम है, छोटा सा अमल है और इसकी फ़जीलत व अजर बहुत ज़्यादा है। एक आदमी को सूरह इखलास से बहुत मोहब्बत थी और इस मोहब्बत की वजह से वो इस सूरत को हर नमाज की क़िरात के इख्तिताम पर पढ़ते थे। अल्लाह ताला ने इसकी इस सूरत से मोहब्बत की वजह से उसे जन्नत में दाखिल कर दिया। एक और हदीस में आया है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सहाबी के मुतल्लिक जो इमाम थे और हर नमाज में कुल हुवल्लाहु अहद ज़रूर पढ़ा करते थे, और जब उनसे उनका सबब दरियाफ़्त किया तो कहा, मुझे इस सूरत से बेहद मोहब्बत है। फरमाया, उस शख्स को ख़बर दे दो कि बेशक अल्लाह ताला भी उस शख्स से मोहब्बत करते हैं। इसके अलावा सूरह इखलास के बहुत सारे फ़वाइद हैं। नंबर 1, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 300 गज़ब के दरवाज़े बंद करेगा, मसलन दुश्मनी, कर्ज़ा, फितना वग़ैरह। नंबर 2, 100 दरवाज़े रहमत के खोल देगा। नंबर 3, 30 दरवाज़े रिज़्क़ के खोल देगा, अल्लाह गैब से रिज़्क़ देगा। नंबर 4, अल्लाह पाक अपने इल्म से इल्म देगा। नंबर 5, 36 मरतबा कुरान पाक का सवाब मिलेगा। नंबर 6, 50 साल के गुनाह माफ़ होंगे। नंबर 7, अल्लाह पाक जन्नत में 20 बंगले देगा। ये वजीफ़ा है जो है इसको ख़ास असर के बाद ताकीद की गई है और इसके लिए असर की नमाज़ पढ़ना बेहद ज़रूरी है। नाज़रीन, आप पाँचों नमाज़ें पढ़ना अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। यानी आप नमाज़ पढ़े बग़ैर ये वजीफ़ा करेंगे, ये वजीफ़ा करामत नहीं होगा। असर की एक ख़ास फजीलत है। हज़रत फ़ज़ाइला रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बातें सिखाई। इनमें से एक बात ये भी थी कि पाँचों नमाज पर मुहाफ़िज़ करो सूरज निकलने से पहले। मैंने कहा कि ये ऐसे औकात हैं जिनमें मुझे बहुत ज़्यादा काम होते हैं, आप मुझे ऐसा जामिया काम करने का हुक्म दीजिए कि जब मैं इसका करूं तो मुझे काफ़ी हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असरैन पर मुहाफ़ज़त करो। असरैन का लफ्ज़ हमारी ज़बान में मुरवज ना था, इसलिए मैंने पूछा कि हुज़ूर असरैन क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 नमाज, एक सूरज निकलने से पहले और एक सूरज डूबने से पहले। इस हदीस से मालूम हुआ कि फ़जर की नमाज़ और असर की नमाज़
بہت ساری چیزوں سے کافی ہو جائے گی، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ بقیہ 3 نمازیں ظہر، مغرب اور عشاء نہیں پڑھنی ہیں، بلکہ وہ بھی پڑھنی ہیں۔ عصر کی ایک خاص فضیلت ہے، عصر کے ایک خاص وظیفہ ہے، عصر کے وقت وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کے مال، آپ کی آبرو اور آپ کی عزت بڑھے گی۔ یا رحمانوں کا مطلب ہے اے بے پناہ رحمت برسانے والے اللہ تعالیٰ کی جو یہ رحمتیں ہیں ہر بندے کے لیے عام ہیں، اس لیے اسے رحمان کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی یہ شان اتنی وسعت والی ہے کہ زندگی میں قدم قدم پر وہ انسان پر بے شمار رحمتیں اور برکتیں ہیں وہ نازل فرماتا۔ تو آج کا یہ جو وظیفہ ہے یہ عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ نماز عصر کے چند فضائل، اس کی اہمیت ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تم میں سے کسی کے اہل مال میں کمی کر دی جائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ اس کی نماز عصر جو ہے وہ فوت ہو جائے۔ اس کے علاوہ جس کی نماز عصر جاتی رہی اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ گویا اس کا خاندان اور مال سب تباہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ٹھنڈے وقت کی نمازیں پڑھی فجر اور عصر تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت میں حضرت موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا حضور پاک کا فرمان ہے کہ عصر کے بعد کا جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں اللہ پاک سے اگر کچھ بھی سچے دل سے مانگا جائے تو فوراً مل جاتا ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی برگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔